أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105 اور 106 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول کریں اور اس کے سبب سے انہیں پاک صاف کریں، طاہر کریں، تزکیہ کریں ان کا، اور ان پر دعا دیں یا ان کا نماز جنازہ ان کی پڑھیں جب موقع ہو، کیونکہ آپ کا ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا یا آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے دلوں کا سکون ہے، چین ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے؟ معنی یہ کہ ترغیب دی گئی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ تو قبول کرنے والا ہے، تمہارے واسطے بہتر ہے، اور وہ صدقات و خیرات بھی قبول کرتا ہے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. اب یہ جو لوگ رہ گئے تھے جہاد میں جانے سے تبوک کے موقع پر، ان میں سے 3 قسم کے لوگ تھے. بعض تو پکے منافق تھے، ہٹ درم تھے. بعض جو تھے انہیں جلدی احساس ہو گیا، ایمان والے تھے، جلدی توبہ کر لی انہوں نے، بعد میں آرام سے توبہ کی. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب انہیں کہہ دیجئے اے معلوم کرو، جو کچھ تم نے کرنا ہے اپنے اپنے کام کرو، پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تمہارے دل میں خلوص ہے کہ منافقت ہی بھری ہوئی ہے. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تمہارے کاموں کو اب دیکھیں گے اللہ بھی، اس کا رسول بھی اور مومن بھی کہ تم کیا کرتے ہو. جس سے پتہ چلے گا کہ تمہارا اندر کا جو ہے حال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تو خوب جانتا ہے ہر کسی کے ظاہر اور باطن کو، خیالات کو بھی اور چھپ کر کیے جانے والے کاموں کو بھی. اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، اللہ بتاتا ہے، نبی بھی جانتے ہیں، اور مومنین کو بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہارا حال کیا ہے، کیسے تم چلتے ہو. اور پھر وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم نے لوٹ کے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، غیب اور شہادت کو جاننے والا ہے. وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتا دے گا، بتا دے گا، تمہیں دکھا دے گا کیا تم کرتے رہے ہو، تب تمہارے سامنے لے آئے گا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف رکھے گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم بھیجے گا. توبہ کرنے والوں میں جن کی توبہ کچھ تاخیر سے ہوئی وہ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھے گا ان کے آئندہ کے معاملات کو، پھر اما یعذبہم اما یتوب علیہم، چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، چاہے گا تو ان توبہ قبول کرے گا، ان کے خیالات کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق، ان کے جو کام ہونے نا ان کو دیکھ کے ان کے مطابق ان کو یا سزا دی جائے گی یا ان کی توبہ قبول کی جائے گی. وہ لوگ ہیں جو تاخیر سے توبہ کرنے والے تھے، تو ان کے بارے میں یہاں یہ فرمایا. اور بعض وہ تھے جن کی توبہ بہت دیر سے قبول ہوئی، لیکن ایسے قبول ہوئی کہ اس کی توبہ قبول ہونے پر بہت خوشی منائی گئی. اور واللہ علیم حکیم،
اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے معاملات کو، اور وہ حکیم حکمتوں والا ہے، اس کے ہر کام میں ہر معاملے میں حکمتیں ہیں بے شمار، جو وہ کرتا ہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس میں حکمت ہوتی ہیں اور بہتری اور بھلائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم اعظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔